الرحمن الرحیم۔ آج ہم زاد الطالبین کی حدیث نمبر 11 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ زاد الطالبین کی حدیث نمبر 11 ہے الظلم ظلمات یوم القیامتی۔ ترجمہ اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے کی صورت میں ہوگا۔ لغات کی طرف آتے ہیں الظلم، باب زباب نصر ینصر سے ظلم یظلم ظلما فهو ظالم الامر منه اظلم، بمعنی بے موقع رکھنا۔ باب سمع یسمع سے ہو ظلم یظلم ظلما فهو ظالم، بمعنی رات کی تاریخی۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فنادى فی الظلمات، ظلمات یہ ظلم کی جمع ہے۔ ظلم کی جمع ظلمات آتی ہے۔ یوم، یوم کی جمع ایام آتی ہے، اور جمع الجمع یعنی کہ جمع کی جمع ایامین آتی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ یوم سے مراد یہاں پر دن ہے۔ القیامت بمعنی موت کے بعد اٹھنا، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ باب نصر ینصر سے قام یقوم قوما فهو قائم الامر منه اقوم یا اقم، بمعنی کھڑا ہونا، اور یہاں پر اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تشریح میں اس حدیث مبارکہ کی یہ ہے کہ ظلم قیامت کے دن ظالم شخص کے سامنے رات کی تاریخی میں صورت میں ہوگا۔ کس طرح؟ جس طرح مومن کی نیکیاں اور نیک اعمال قیامت کے دن نور کی صورت میں، روشنی کی صورت میں ہوگا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، نیک اعمال ان کے لیے روشنی دائیں بائیں پیدا کریں گے، اور وہ روشنی کی صورت دیکھ کر بھاگتے ہوں گے۔ مراد اس سے جنت ہے، یعنی کہ جنت کا راستہ اس کے لیے روشنی، جنت ان کا راستہ ان کے لیے واضح ہوگا، اور یہ جنت اس سے مراد ہے، یعنی کہ جنت کی طرف داخل ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بنسبت ظلم، علماء فرماتے ہیں کہ ظلمات سے مراد اس کے وہ اعمال ہیں جو اس نے دنیا میں ظلم کی صورت میں کیے ہوئے ہیں۔ کیوں عزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ظلم کی قباحت اس کے دل میں اتنی گڑ جائے گی کہ اسے نیکیاں اور ہمدردیاں دوسروں کی نظر ہی نہیں آئیں گی۔ جس طرح آج کے ہمارے معاشرے میں ہر ایک کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ایمان کے اندر اتنا مخصوص، اتنا گڑ جاتا ہے، اتنے اپنے آپ کو پیوس کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گڑ دیتا ہے کہ اس کے دل کی روشنی کی وجہ سے، ایمان کی روشنی کی وجہ سے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن ظالم کے ظلم کی وجہ سے کا دل اتنا اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے کہ وہ سامنے والے کی مظلومیت اس کو نظر نہیں آتی۔ تو یہی یہاں پر مراد حدیث سے، اس لیے رات میں ہمیں اس حدیث سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ظالم کا ظلم آخر کب تک رہے گا، آخر اس کی انتہا ہوگی، اور انتہا قیامت کے دن اس کی رات کی تاریخی کی صورت میں اس کے سامنے نامہ اعمال ہوگا۔ اعمال کیا ہوگا؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا جو اس نے اس دنیا میں ظلم لوگوں پر کیے ہیں۔ ترکیب اس حدیث مبارکہ کی الظلم ابتدا ہے جملہ، مبتدا، جملے کی ابتدا ہوئی ہے تو الظلم یہاں پر مبتدا ہے، ظلمات موصوف،
یوم مضاف، القیامتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ہوئی، ایک ترکیب ہوئی۔ اور دوسری ترکیب ہم اس کی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یوم قیامتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، القیامتی یعنی کہ مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا جو فعل محذوف ہے، ظلم، اس کے لیے ہم بنا سکتے ہیں۔ وہ اپنے فعل، اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم یہاں پر طالب علموں کے لیے آسان ترکیب کرتے ہیں کہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ہوئی موصوف کے لیے، موصوف اپنے صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہے اس حدیث مبارکہ کی ترکیب۔ دوبارہ ہم ترکیب دیکھتے ہیں۔ الظلم، مبتدا، ظلمات موصوف، ایسا ظلم کہ وہ قیامت کے دن رات کی تاریخی کی صورت میں ہوگا۔ یوم مضاف، القیامتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ہوئی موصوف کے لیے، موصوف اپنے صفت سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسمیہ اس لیے کہ جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے، خبریہ اس لیے کہ اسم جملہ خبریہ کی قسم ہے۔ یہ ہے اس حدیث مبارکہ کی ترکیب، تشریح اور لغات۔ آگے ہمیں انشاءاللہ ملتے ہیں حدیث نمبر 12 کے ساتھ۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔